السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیسے بندر بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمت سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان سے امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آئی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کو کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ اس سمندر میں نکالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، گھٹے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلی یہاں سے گزرے تو ان تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کے دن اس مچھلیوں کو نکال کر پھر پکا کر کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کی ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بات پر اصلاح کرتے، دوسرے وہ لوگ جو نفرت کرتے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے الگ ہو جائیں اور ہم اس طرف رہیں گے، اور بار بار ان سے کہتے رہیں، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان، ان کی تعداد 70,000 تھی، اور وہ سب ہنسے رہے اور کہنے لگے، یہ تو کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نفیس نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمان بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہیں، مذاق اڑاتے رہیں، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی اور نیک صالح اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی شکلوں کو انجام دے رہے تھے، اور نیک صالح لوگ دیوار سے بندروں کو دیکھنے لگے۔ صالح لوگوں میں جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے رشتہ داروں کو پہچانا اور رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنان ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو اپنا فرمان بردار بنا اور ہم کو سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔